بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں۔ کبھی زندگی میں دانت خراب نہیں ہوں گے اور نہ ہی کمزور ہوں گے۔ نہار منہ فالسے کا جوس پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے اور معدے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ کان کا درد ہو تو پاؤں کی چھوٹی انگلی کا مساج کرو۔ کان کا درد جیسا بھی ہو تو وہ رک جائے گا۔ اگر پیشاب کے دوران جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا سا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کھانے میں کالی مرچ کا استعمال کرنے سے قبض کا مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھنڈا پانی پینے سے پرہیز کیا کرو۔ اگر ٹھنڈا پانی جوانی کے اندر بیمار نہ بھی کرے تو بڑھاپے میں آپ سخت بیمار ہو سکتے ہیں۔ بڑی آنت اور معدے کو ٹھنڈا پانی نقصان پہنچا کر کینسر کا باعث بنتا ہے۔ دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے کے لیے گرم پانی میں چھوٹی الائچی ڈال کر پی لیا کرو، تھکاوٹ ختم ہو جاتی ہے۔ دال روٹی کھا لیا کرو، جوانی برقرار رہتی ہے۔ جس کو آنکھوں کی بیماری ہو تو وہ مچھلی نہ کھائیں۔ آنکھوں کے گرد حلقوں سے پریشان ہیں تو اس کے لیے آنکھوں کے گرد وٹامن ای کا تیل لگائیں، اس سے حلقے ختم ہو جائیں گے۔ دھنیے کا رس گنجے سر پر لگانے سے سر کے بال آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سیب آپ کے خون کو جمنے نہیں دے گا۔ بکری کا دودھ پینے والے بندے کو کام کرتے وقت کبھی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ کھانا کھانے کے بعد پانی پینے سے معدے کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھاؤ، شوگر کا مرض ختم ہو جائے گا اور اس سے معدہ بالکل ٹھیک رہتا ہے۔ دودھ میں سیب ملا کر پینے سے چہرے پر نکھار آتا ہے۔ کدو کو کاٹ کر آنکھوں پر لگانے سے نظر تیز ہو جاتی ہے اور آنکھوں کی جلن بھی ختم ہو جاتی ہے۔ روٹی کو دودھ کے اندر ڈبو کر کھا لیا کرو، اس سے بہت سی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے بدن کو گرمی نہیں لگتی۔ شام کے وقت مولی کھانے سے سر میں درد ہو سکتا ہے۔ روزانہ دوپہر میں کھیرا استعمال کرنے سے سانس کی بیماری نہیں ہوتی۔ کھیرا استعمال کرنے سے پتھری نہیں بنتی۔ آپ جتنا زیادہ پانی پئیں گے اتنی ہی زیادہ دیر تک آپ کی جوانی برقرار رہے گی۔ گھر میں آنے والے مہمانوں کو سب سے پہلے کھجور کھلانے سے رزق میں برکت ہوتی ہے اور رزق بارش کی طرح برستا ہے۔ قد بڑھنا رک جائے تو روزانہ صبح کو الٹا لٹکنے سے قد بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آنکھوں کی جلن کو دور کرنا ہے تو برف کی ٹکور کریں اور ٹھنڈے پانی کے چھینٹے ماریں۔ پیٹ کے بہت سارے امراض روکنے کے لیے روزانہ اسپغول کا چھلکا ضرور استعمال کیا کریں۔ عورت کو روزانہ انار کھلاؤ، چند دن میں چہرہ دودھ جیسا سفید ہو جائے گا۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ 99% سے زیادہ قد نہ بڑھنے کی وجہ خاندانی ہوتی ہے۔ 98% قد نہ بڑھنے کی وجہ صحیح خوراک کا نہ ملنا اور ورزش نہ کرنا۔ قد بڑھانے کے لیے زیادہ گوشت، مچھلی اور بکرے کا گوشت استعمال کرنا نہایت مفید ہے۔ کیکر کے پھولوں کی خوشبو سونگھنے سے بال مضبوط ہوتے ہیں۔ خربوزوں کے بیجوں کو خشک کر کے کھانے سے بڑا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ بکری کے دودھ میں چنے بھگو کر کھانے سے جلد ہمیشہ ٹائٹ رہتی ہے۔ سورج مکھی کے پھول کو سونگھنے سے بال جھڑنا رک جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے گلے کے کینسر کا مسئلہ ہو جاتا ہے، اس لیے ہمیشہ بیٹھ کر اطمینان سے پانی پینا چاہیے۔ شہتوت دماغ کی کمزوری کے لیے مفید چیز ہے۔ خالی پیٹ پانی پینے سے پیشاب سفید اور پاخانہ نرم آئے گا۔ نہار منہ آڑو کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ زہریلے کیڑے کی کاٹنے کی صورت میں شہد اور لہسن کا تیل ملا کر زخم والی جگہ پر لگائیں۔ اگر منہ پک جائے تو کھیرے کی جاگ منہ پر لگاؤ،
اس سے منہ کے چھالے جلدی ٹھیک ہو جائیں گے۔ ہاتھوں یا پاؤں پر پسینہ زیادہ آتا ہو تو پانی میں سرکہ یا لیموں ڈال کر دن میں 4 بار دھونے سے افاقہ ہوگا، اس سے آپ کو پسینہ کم آئے گا۔ اگر آپ کو گیس کا مسئلہ ہو تو میتھی کے بیج کھائیں، اس سے گیس کی پرابلم ختم ہو جاتی ہے۔ نیم گرم پانی دانتوں کو مضبوط کرتا ہے۔ رات کو دودھ پی کر سونے سے ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ کچا لہسن کھاؤ، دل مضبوط ہوگا۔ نہار منہ خوشبو والی چیز سونگھنے سے انسان دیر تک جوان رہتا ہے۔ بچوں کو بخار زیادہ ہو جائے تو فوراً نہلاؤ یا پھر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں کرو۔ سر پر پانی نہیں ڈالنا، پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ جوان رہے گا۔ جس گھر میں چونٹیوں اور کیڑوں مکوڑوں کو رزق ملتا ہو اس گھر میں کبھی بھی رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ چاکلیٹ کھانے سے ذہنی سکون حاصل ہوتا ہے اور دماغ تیز ہوتا ہے۔ گنتی الٹی گننے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ کچی روٹی کھانے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لے سکتی ہیں۔ پانی میں ہلدی ڈال کر پینے سے پیٹ کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ٹماٹر کھانے سے چہرے کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ دانتوں میں سے خون آنے لگے تو 1 پیالی نیم گرم پانی اور 1 لیموں کا رس آدھا چمچ نمک ملا کر 2 مرتبہ غرارے کریں، اس سے دانتوں سے خون آنا بند ہو جائے گا۔ اگر اچار کے خراب ہونے کا خطرہ ہو تو اس میں سرکہ یا لیموں کا عرق شامل کر دو، اس سے اچار خراب نہیں ہوگا۔ کیلے کے چھلکوں کو ہونٹوں پر مسلنے سے ہونٹ سرخ ہو جاتے ہیں۔ پانی نیم گرم کر کے پینے سے دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ پکا ہوا امرود کھانے سے رنگ گورا ہو جاتا ہے، اس سے پیٹ کا درد بھی ختم ہو جاتا ہے۔ دودھ کی بلائی میں لیموں نچوڑ کر چہرے پر لگانے سے چہرہ 80 سال تک جوان اور تر و تازہ رہتا ہے۔ دودھ میں تھوڑی سی ہلدی ملا کر پینے سے سانولا رنگ گورا ہو جاتا ہے۔ آٹے میں دیسی گھی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانا یا گوشت زیادہ کھانے کی وجہ سے بدہضمی کا مسئلہ ہو جائے تو اس کے لیے کالا نمک، اجوائن، سونف ہم وزن لے کر اس کا ایک باریک سا سفونف بنا لیں۔ 1 گرام ہلکے گرم پانی کے ساتھ دن میں 2 بار استعمال کریں۔ اگر آپ کو بار بار پیشاب آتا ہے تو سرسوں کا تیل ناف کے ارد گرد لگا کر اچھے سے مالش کریں، اس سے بار بار پیشاب آنے کی پرابلم بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ صابن کی ٹکیوں پر نمک چھڑک دو، صابن بہت دیر تک استعمال ہوگا۔ پیشاب کا قطرہ قطرہ کر کے آنا معدہ خراب ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ روز رات کو ناف میں تیل لگا کر سونے سے رنگ نکھرنے لگتا ہے اور چہرہ لال ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ کے جسم میں بے پناہ طاقت اور خون بڑھ جائے گا۔ حیض کے دوران باقاعدگی کا مسئلہ ہو تو روزانہ 2 کھجوریں ضرور کھائیں۔ چہرہ دھونے سے قبل چہرے پر لیموں اور کھیرے کا رس لگا لیا کرو، ساری زندگی چہرے پر جھریاں نہیں آئیں گی۔ کافی سے زیادہ سیب انسان کو بیدار کرنے میں زیادہ مؤثر ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے کچھ نیم گرم پانی پی لینا گردوں کو صاف کر دیتا ہے۔ حمل، وزن میں زیادتی، مردانہ کمزوری، پیٹ کی چربی، ان تمام بیماریوں کا علاج صرف ایک پھل کے اندر ہے، جس پھل کا نام ہے جامن۔ طوطے کی آواز بار بار سننے سے قوت سماعت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پیٹ میں شدید درد ہونے لگے تو دار چینی، سونف، بڑی الائچی اور پودینے کا قہوہ بنا کر پی لو۔ کھانسی نہ رک رہی ہو تو ملٹھی کھاؤ، ملٹھی کھانے سے کافی حد تک کھانسی رک جائے گی، اور اس سے جو آپ کا گلا بیٹھ جائے یا آپ کی آواز بیٹھ جائے تو بھی اس سے وہ صاف ہو جاتی ہے۔ جب بھی گوشت کھاؤ تو ہمیشہ جوان جانور کا کھاؤ۔ موٹاپا دور بھگانے کے لیے 1 گلاس پانی کے اندر پیسی ہوئی کلونجی آدھا چمچ ابال کر صبح شام نہار منہ لیں۔ زیادہ چھینکیں آنے کا مسئلہ ہو تو ہرے دھنیے کا پانی نکال کر سونگھو، اس سے افاقہ ہوگا۔
گرم کھانا کھانے کے بعد ٹھنڈا پانی پینا بہت نقصان دہ ہوتا ہے۔ لیموں کا چھلکا لو اور پھر نیم گرم پانی سے دھو لو، اس سے آپ کے دانتوں کی صفائی ہو جائے گی۔ اگر ہچکیاں جان نہ چھوڑ رہی ہوں تو لونگ کھا کر اوپر سے آدھا پانی کا گلاس پی لو، اس سے ہچکیاں آنا فوراً بند ہو جائیں گی۔ نہار منہ ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا منہ میں ڈال کر چوس لیا کرو، 90 سال تک بدن کے اندر کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ ادرک کھانے سے پیٹ کے اندر سے بہت سی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کاروباری یا گھریلو حالات خراب ہوں تو یا خبیرو کثرت سے پڑھیں، جلد حالات اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ کھانا کھاتے ہوئے اگر بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لینا بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے۔ رات کو روشنی کے لیے اپنے گھر کے اندر سفید بلب کا استعمال کریں، پیلے بلب کا استعمال مت کریں، دوسرے بلب نظر کو کمزور کرتے ہیں۔ پیشاب روکے رکھنے سے بے چینی، پتھری اور گھبراہٹ کی بیماری ہوتی ہے۔ بھوک کے روکنے سے بدہضمی، سانس میں ٹھہراؤ اور چکر آنے کی بیماری ہوتی ہے۔ نہانے سے پہلے اپنے بالوں میں تیل لگا لو، بالوں کی جڑیں نہایت مضبوط ہوتی ہیں۔ کسی دوسرے کی استعمال شدہ کنگھی استعمال کرنے سے گریز کرنا چاہیے، ورنہ اس سے آپ کے بال زیادہ گر سکتے ہیں۔ انسان کی چھینک کی رفتار چیتے کی رفتار سے بھی کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ نوٹوں کی گنتی کرتے وقت ہاتھ زبان کو نہ لگائیں۔ نوٹ گننے کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھو لیں۔ ہو سکتا ہے کہ نوٹ پھیلنے والی بیماری کے مریض کے ہاتھ سے ہوتا ہوا آیا ہو۔ نوٹوں کے اندر بھی پھیلنے والی اور خطرناک بیماریوں کے جراثیم پائے گئے ہیں۔ مثانے یا گردے میں پتھری ہو جائے تو نہار منہ روزانہ 6 عدد انجیر کھا لیں۔ بچوں کے اندر ناک کی نکسی روکنے کے لیے ان کو کھیرا کھلا دیں۔ انڈا اور مچھلی ایک ساتھ کھانے سے انسان جلدی بہرا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو جلدی نیند نہیں آ رہی، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی ہو رہی ہے تو 1 منٹ تیزی کے ساتھ اپنی پلکوں کو جھپکائیں، اس سے بہتر نیند آئے گی۔ کیلے کھانے کے بعد لسی پینے سے پیٹ کے درد کے اندر کریلوں کے پانی پی لینے سے افاقہ ہوتا ہے۔ اگر فرش کو نمکین پانی سے دھویا جائے تو کیڑوں اور مکھیوں سے جان چھوٹ جاتی ہے۔ پیٹ میں گیس کا بڑھنا اور دل کی دھڑکن کا تیز ہونے سے روکنا ہے تو خشک دھنیا اور سونف ایک چھٹانک صاف کر کے پی لیں۔ اس میں 1.5 چھٹانک شکر ملا لیں اور دن میں 2 بار 1 چمچ لیں۔ اس سے دل کی تیز دھڑکن بالکل نارمل ہو جائے گی اور آپ کو سانس کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو تیزابیت کا مسئلہ ہو اور بار بار گلے میں مرچ کا ذائقہ محسوس ہو تو ایسے میں تربوز کھاؤ، قبض اور جلن میں مفید ہے۔ باری پر اور بدہضمی جیسے مسئلے سے بچنے کے لیے تھوڑا سا گڑ کھانے کے بعد ضرور لیں، اس سے باری پن کبھی محسوس نہیں ہوگا۔ کان میں درد کا مسئلہ ہو تو لونگ لے کر سرسوں کے تیل میں جلائیں اور روئی کی مدد سے کان میں لگا لیں، اس سے کان کا درد بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ جوڑوں کے درد کو روکنا ہے تو نیم کے پتوں کے تیل کی مالش کیا کریں۔ بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو سونے سے پہلے اخروٹ کھا لیا کریں، اس سے بار بار پیشاب آنے کی پرابلم ختم ہو جائے گی۔ دانتوں میں درد ہونے لگے تو لونگ دانت کے نیچے رکھ لو، افاقہ ہوگا۔ آنکھوں کی بینائی تیز کرنے کے لیے سونف کا زیادہ استعمال کرو۔ سونف اور شکر ہم وزن لے کر کوٹ لیں۔ سر کے چکر دور کرنے کے لیے دن میں 2 مرتبہ پانی کے گلاس میں 1 چمچ لیں، اس سے سر کے چکر آنا بند ہو جائیں گے۔ دل کی بیماری سے بچنا ہے تو صبح کے وقت 1 گھنٹہ سیر ضرور کیجیے۔ معدے میں گرمی ہو جاتی ہے، کھانا کھانے کے فوری بعد سو جانا، اس سے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ لوز موشن کا پرابلم ہو تو کیلے پر زیرہ لگا کر کھائیں، اس سے لوز موشن کا مسئلہ بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ اگر گوشت کو لمبے عرصے تک بغیر فریزر کے محفوظ کرنا چاہتے ہیں تو گوشت پر نمک لگا کر اس کو دھوپ پر سکھا لیں اور اسے خشک کر کے کھائیں۔ یہ گوشت آپ کو بہت زیادہ فائدہ بھی دے گا اور لمبے عرصے تک خراب ہونے کا ڈر بھی نہیں ہوگا۔
اگر اپنی جلد کو ہمیشہ جوان اور توانا رکھنا ہے تو روزانہ دہی کھانا مت بھولیں۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبائیں۔ سونے سے قبل سرما لگاؤ، اس سے دور کی نظر تیز ہو جائے گی۔ نظر کی کمزوری سے بچنا ہے تو 6 بادام پیس کر آدھا چمچ مصری اور سونف کے ساتھ روزانہ لیں۔ نہار منہ روزانہ 2 گلاس پانی پی لیں، نظام انہضام بہترین ہو جائے گا۔ دانتوں کی چمک ہمیشہ کے لیے برقرار رکھنی ہے تو نیم کی مسواک کا استعمال کریں۔ عورت حمل کے اندر سر درد، گرمی اور قے دور کرنے کے لیے آلو بخارا استعمال کرے۔ موٹاپا دور کرنا ہے تو اپنی غذاؤں میں سے مشروبات، ہر قسم کی چکنائی اور مٹھائیوں وغیرہ کا استعمال بالکل ترک کر دیں۔ بھیڑ کے دودھ میں شہد ڈال کر چہرے کا مساج کرنے سے چہرہ گورا چٹا ہو جاتا ہے۔ کسی بھی جگہ زخم ہو جائے تو لال مہندی کو لگانے سے زخم بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ سلاد کے پتوں کا رس پینے سے موٹاپا جڑ سے ختم ہو جاتا ہے۔ تھوڑا سا گیہوں کا آٹا شہد کے ساتھ چاٹنے سے ہڈی کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے۔ کھانا کھانے میں سبزیوں کا استعمال زیادہ کریں۔ بڑا گوشت یعنی گائے کا گوشت کھانا چھوڑ دیں۔ روز صبح سویرے نیم گرم پانی پئیں۔ ناشتے میں گندم کا دلیا کھانے سے شوگر کا مرض ختم ہو جاتا ہے۔ اگر کان میں کوئی کیڑا چلا جائے تو سرسوں کے تیل سے کانوں کو اچھے سے بھر لیں، کچھ ہی دیر میں کیڑا اوپر کی جانب باہر نکل آئے گا۔ ادرک کے زیادہ استعمال سے سینے کی جلن اور معدے کی تیزابیت کا باعث بنتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ کدو کھانے سے نیند پرسکون آتی ہے۔ کلونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پر پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ لیمو پانی روزانہ پینے سے پیٹ کی چربی تیزی سے کم ہونے لگتی ہے۔ سر کے بالوں کی خشکی ختم کرنے کے لیے انڈے میں سرسوں کا تیل اور دہی ملا کر مساج کر لیا کرو۔ بچوں کو زیادہ فیڈر پلانے سے بچوں کے پٹھے کمزور ہو جاتے ہیں اور اکثر اوقات بچہ دیر سے بولنا شروع کرتا ہے، اس لیے بچے کا فیڈر جلدی چھڑوا لینا چاہیے۔ سلاد کا استعمال دوپہر کے کھانے میں کرنا موسمی اثرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ٹماٹر میں لہسن کا رس ڈال کر چہرے کا مساج کریں۔ چہرے کی چھائیاں ایک ہی دن میں بالکل ختم ہو جائیں گی۔ اگر اپنے معدے کو ہمیشہ کے لیے تندرست رکھنا چاہتے ہیں تو کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیا کرو، اس سے آپ کا معدہ بالکل درست رہے گا اور کھایا پیا سب ہضم ہو جائے گا۔ ہاتھوں پر تیل کی مالش کر کے سونے سے میٹھی نیند آتی ہے۔ اپنا مسئلہ کسی دوسرے ساتھی کے ساتھ شیئر کرنے سے آدھا مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کو ختم کرنے کے لیے صبح نہار منہ لہسن کی 2 تریاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لیں۔ موٹی عورتوں کا 100 کلو وزن 50 کلو رہ جائے گا۔ موٹاپا اور جسم کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ کیلے کا چھلکا اتار لیں اور اب اسے ثابت لونگ لے کر ہر طرف لگا دیں۔ جن کا اوپری حصہ ٹوٹا ہوا ہو، اب کیلے کو بیج سے توڑ کر برابر کے 2 حصے کر لیں اور 1 گلاس پانی ڈال کر اتنا پکائیں کہ پانی کا رنگ گولڈن ہو جائے، پھر آپ نے چولہے کو بند کر دینا ہے۔ اب آپ گھر میں کسی بھی کھلی جگہ پر رکھ دیں، اس کی خوشبو فریشنس کا کام کرے گی۔ اس کے علاوہ یہ کیڑے مکوڑوں اور مکھی مچھروں سے نجات دے گا۔ جبکہ پانی کو چھان کر نہار منہ پئیں، یہ جسم کے اندر کی صفائی بھی کرے گا اور قوت مدافعت کو تیز کرے گا۔ ناظرین، اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ جب تک پہلا کھایا ہوا کھانا ہضم نہ کر لو، دوسرا کھانا نہ کھاؤ، چاہے 2 دن لگ جائیں۔ سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ جب تک کہ بیت الخلاء سے فارغ نہ ہو جاؤ۔ موسم جانے لگے تو پھل مت کھاؤ۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پکوڑے، سموسے وغیرہ زیادہ آئلی نہ ہوں تو تلتے وقت گھی زیادہ گرم رکھو، اس سے پکوڑے زیادہ آئلی نہیں بنیں گے، یعنی کہ پکوڑوں اور سموسوں میں زیادہ آئل جذب نہیں ہوگا۔
اپنے ہاتھ اور پاؤں کو مہینے میں 1 دفعہ ضرور صاف کرو۔ جو پودوں کے پاس رہتا ہے اس کے چہرے کی جلد بوڑھی نہیں ہوتی۔ باپ سے اگر آپ کا ہاتھ جل جائے تو آلو کے ٹکڑے کاٹ کر مالش کریں، اس سے جلے ہوئے ہاتھ میں فوراً فرق آ جاتا ہے۔ آملے کا مربع کھا لو، بار بار نکسیر آنا بند ہو جائے گی۔ بوڑھے جانور کا گوشت کھانے سے مردانہ طاقت کم ہو جاتی ہے۔ انڈے کی زردی کو چھوڑ کر سفیدی کا استعمال کریں، کیونکہ انڈے کی زردی زیادہ موٹاپا بنانے والے اجزاء پائے جاتے ہیں۔ کم از کم 8 گلاس پانی پی لیں، تھوڑا سا شہد چاٹ لیا کریں۔ پودینے کے پتے چہرے پر رگڑنے سے جلد تر و تازہ اور نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی۔ زیادہ کھانے سے پیٹ کی تمام بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ ایک بار گاجر کا حلوہ کھانے سے مرد کی جنسی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئے تو آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور آپ نے ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ لازمی شیئر کرنا ہے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔